میرا نام محمد حمزہ اختاری، میرا تعلق راول پنڈی سے ہے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ کیا قضا نمازیں کسی بھی وقت میں پڑھی جا سکتی ہیں، یعنی مکروہ اوقات میں بھی پڑھ سکتے ہیں یا کسی مخصوص وقت میں ہی پڑھنی ہوں گی؟ جی، قضا نمازیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قضا نمازیں وہی ہوتی ہیں کہ جن کا اپنا جو جینین وقت ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے فجر کا وقت ہے تو فجر کا وقت اگر ختم ہو گیا اور فجر کسی نے ادا نہیں کی تو وہ نماز قضا کہلائے گی۔ اب جب قضا کہلائے گی تو اب اس شریعت مطہرہ نے اس کے حوالے سے کوئی ایسا ٹائم مقرر نہیں فرمایا کہ اس ٹائم میں اب اس کو ادا کر لیں، ضروری ہے۔ ہاں، ایک صورت ہے کہ صاحب ترتیب کوئی شخص ہو کہ جس کے ذمے 6 نمازیں قضا جمع نہ ہوئی ہوں، یعنی 2، 1، 3، 5 اس طرح اس نے زیادہ سے زیادہ 5 تک نمازیں قضا ہو گئیں، اور اب اس کو اگلی نماز پڑھنا، نماز کا وقت آ گیا، اگلی نماز کا جو چھٹی نماز ہے تو اس پر لازم ہے کہ پہلے ان 5 نمازوں کو ترتیب سے پڑھے گا، پھر اگلے وقت کی نماز وقت میں ادا کریں۔ مثلا جس کی اگر آج فجر کی نماز قضا ہو گئی ہے اور ظہر کی نماز کا جب وقت آ گیا تو اس پر حکم ہے اس کے لیے کہ پہلے فجر کی نماز ادا کرے، کیونکہ اس کی آج زندگی میں گویا پہلی نماز قضا ہوئی ہے جو فجر کی، یا کبھی قضا ہوئی ہوں گی اور وہ ادا کر لیتا ہے، تو اب اس کے ذمہ ابھی ایک نماز باقی ہے فجر، اس پر ترتیب سے اس کو پڑھنا واجب ہوگا۔ تو ظہر سے پہلے اسے فجر پڑھنی ہے، پھر ظہر کی نماز ادا کرنی ہے۔ تو یوں اگر کسی کے ذمہ بالفعل بہت زیادہ کثرت کے ساتھ، جیسے عام طور پہ لوگ سوال کرتے ہیں اور کافی ہوتی ہیں کہ کئی سالوں کے بعد عاقل بالغ ہوتے ہیں اور کئی سالوں کے بعد نمازیں شروع کرتے ہیں، ان کے پاس ان کے ذمہ تو کثیر نمازیں ہوتی ہیں، ایسے ہی، تو اب ان پر یہ لازم نہیں ہے کہ فجر کو فجر میں پڑھیں، جیسے بعض لوگ سمجھتے ہیں ٹھیک، کہ فجر کی نماز فجر میں پڑھیں گے، ظہر کی قضا ظہر میں کریں گے، ایسا کچھ بھی لازم نہیں ہے، بلکہ اب یہ علاوہ اوقات مکروہہ، جو مکروہ اوقات ہیں 3، کہ سورج طلوع ہونے کے بعد 20 منٹ تک تقریباً یہ وقت ہے، ایسے ہی سورج جب عین سر پر آ جاتا ہے جسے ذہب کبریٰ کہتے ہیں، عوام اس کو زوال کا وقت کہتے ہیں، تو یہ مکروہ وقت ہے، اور تیسرا وقت ہے غروب آفتاب سے پہلے کے 20 منٹ۔ ان 3 اوقات میں قضا نمازیں نہیں پڑھ سکتے، ان 3 اوقات کے علاوہ قضا نمازیں کبھی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور جس کے ذمہ قضا نمازیں ہوں اس کو چاہیے کہ جلدی جلدی ان قضا نمازوں کا اہتمام کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ اچھا کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کے ذمہ بہت زیادہ قضا نمازیں تھیں، اب اس نے سچی توبہ کر لی ہے، بس اب وہ نئے سرے سے جو نمازیں آ رہی ہیں ان کو پڑھتا رہے، پچھلی کی قضا لازم نہیں ہے، یہ بھی بعض لوگوں کا کانسیپٹ ہے اور دین سے دوری کی وجہ سے ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک، اگر نماز قضا ہو گئی تو اس کو ادا کرنا ہوگا، اگر متعدد نمازیں قضا ہو گئی تو ان سب کی قضائے عمری ادا کرنی ہوگی، نماز معاف نہیں ہے، جو عاقل بالغ شخص ہے اس کو نمازیں پڑھنی ہوں گی۔ ٹھیک ہے۔ قضا نمازوں کے حوالے سے قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ آپ کا ایک رسالہ بھی ہے قضا نمازوں کے احکامات کے بارے میں، تو اس کا اگر مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ بہت سی ایسی چیزیں کہ زندگی میں کہ کب انسان یعنی بالغ ہوتا ہے، پھر کب سے اس نے اپنی ان نمازوں کا حساب رکھنا ہے، اسی طرح خواتین اسلامی بہنوں کے حوالے سے بھی جو اسلامی بہنوں والا رسالہ تو آپ اس کو حاصل کیجئے، نماز کے احکام میں بھی یہ رسالہ موجود ہے، تو اس سے بھی بہت زیادہ معاونت بھی مل جائے گی۔ تاب سامی کے جو نماز کے پریئر ٹائم یعنی اوقات نماز کے حوالے سے جو ایپ ہے تو اس کے اندر بھی قضا نمازوں کے حوالے سے یہ آپشن موجود ہے کہ آدمی ایک مرتبہ اپنی ظن غالب کر کے اور ایک اندازہ کر کے جو وہ پھر لکھے گا کہ میں اتنے سالوں سے یہ نماز نہیں پڑھی، فجر یا ظہر یا عصر یوں ہوا ہے، تو وہ پھر اس میں پوری ان کی تعداد گویا کہ آ جائے گی۔ اب جیسے پڑھتے جائیں تو ان کو مائنس کرتے جائیں، تو یہ ایک آسانی والے ایک انداز ہیں، طریقے ہیں، یہ کرنے چاہیے۔ اس سے وہ لوگ عبرت ان کو پکڑنی چاہیے کہ جو بالکل ہی غفلت میں رہتے ہیں اور بالکل بھولے ہی رہتے ہیں، یعنی جب کبھی ٹائم ہوا جمعے والے دن ٹھیک ہے جمعے کی نماز پڑھی، اور جمعے کی نماز بھی پڑھ کے جمیل صاحب ایسا لگتا ہے کہ سلام پھرنے کا جو ہے نا وہ سلام پھرے اور آپ پیچھے دیکھیں تو رش ہے،
دروازے تک پورا رش ہے. مساجد والے جو چندہ کرتے ہیں تو وہ بھی پریشان ہوتے ہیں, تو جو باہر کھڑے ہوتے ہیں ان کو بھی باہر تک اپنے بندے کھڑے کرنے پڑتے ہیں کہ نماز میں انہوں نے سلام پھیرنا ہے, دعا کا بھی انتظار نہیں کرنا. ایسے نمازیوں کو آپ کیا کہیں؟ دیکھیں, نماز اطمینان سے پڑھنی چاہیے. ایسا تو شاید ہی کوئی شخص ہو کہ جو اتنی ایمرجنسی میں ہو کہ امام صاحب کے سلام پھیرتے اب اس کو فوراً نکلنا ضروری ہو گیا ہو. تو ایسی ایمرجنسی والی صورت عمومی طور پہ نہیں ہوتی, اور بالخصوص جمعۃ المبارک میں بھی اس طرح کے پرابلمس کم ہی لوگوں کو درپیش ہوتے ہیں. تو اطمینان کے ساتھ نماز پڑھیں, اطمینان کے ساتھ مسجد میں آئیں, عبادت کریں. نماز پڑھنے کے بعد بھی نماز کی جگہ پر بیٹھنا یہ ایک مستحب عمل ہے. کچھ ذکر و اذکار کا سلسلہ جاری رکھیں. تو نماز کے بعد جو نوافل رکھے گئے ہیں تو ان نوافل کا, سنتوں کا اہتمام کریں. تو جمعۃ المبارک کے بعد بھی 2 فرض ادا کرنے کے بعد 4 سنتیں ہوتی ہیں, پھر 2 سنتیں ہیں, اس کے بعد پھر 2 نفلیں. تو گویا جمعۃ المبارک کے 2 فرض ادا کرنے کے بعد بھی آپ کے پاس 8 رکعتیں پڑھنا ہیں. تو ان میں 4 سنتیں موقدہ ہیں, بعد والی, پہلے والی بھی موقدہ ہیں, اور 2 سنت وہ بھی قریب قریب موقدہ کے ہیں, اور باقی 2 رکعت وہ نفل ہیں. تو یہ 8 رکعت بعد والی ہیں, تو ان کو بھی پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. تو کل جمعۃ المبارک ہے, نیت فرما لیں کہ جمعۃ المبارک کی مکمل جو 14 رکعتیں ہیں وہ انشاءاللہ پوری ادا کروں گا. تو اس طرح نیت کریں. دوسروں کی عبادت بھی خراب ہونے سے بچیں کہ بعض اوقات آپ جلد بازی میں نکلیں گے تو ہو سکتا ہے کسی کے ہاتھ پہ پاؤں لگ جائے, کسی کے پاؤں پہ پاؤں آپ کا ٹکرا جائے, کسی کی کوئی قیمتی چیز گھڑی یا موبائل یا چشمہ رکھا ہو اس پہ جلد بازی میں پاؤں رکھتے ہوئے چلے جائیں تو بڑی بدمزگی ہو جائے گی. تو لہذا بڑے صبر و تحمل کے ساتھ جہاں کراؤڈ ہوتا ہے, پبلک پلیس ہو, تو وہاں جس طرح ہم ایک اہتمام کے ساتھ آتے جاتے ہیں, کسی سے ٹکراتے نہیں ہیں, تو مسجد تو ویسے ہی عبادت کی جگہ ہے. تو یہاں پر بھی مسلمانوں کی آمد و رفت بڑے سلیقے اور اچھے طریقے کے ساتھ ہونی چاہیے. تو ایک طریقہ یہی ہے کہ آپ نمازوں کا اہتمام کرنا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ جب سارے ہی سنن اور نوافل کا اہتمام کریں گے, پڑھیں گے, تو پھر جو جس طریقے سے فارغ ہوتا رہے گا آرام سے مسجد سے رخصت ہو جائیں گے. اور پھر پہلی بھی تو 4 سنتیں ہیں, یعنی اتنے اہتمام سے آنا چاہیے کہ کم از کم جب نماز میں ہونا تو یہی چاہیے کہ جب خطیب صاحب کا خطاب شروع ہو, بیان شروع ہو, واعظ, یہ بھی ایک طرح کی مسلمانوں کا دائرہ جمعۃ المبارک ایک ایونٹ ہے, تہوار ہے, اور ایک مذہبی ایونٹ ایسا ہے کہ جس کے بارے میں کہ غرباء کے لیے, مساکین کے لیے جسے حج فرمایا گیا ہے, ان کے لیے بطور خاص یہ حج فرمایا گیا ہے. تو اس کا اہتمام تو کرنا چاہیے. وہ بیان آ کر سنیں. اچھا, اس کے بعد پھر ظاہر سنت کا ٹائم بھی ملتا ہے, سنت بھی پڑھیں, خطبہ بھی سماعت کریں, پھر جماعت سے نماز, پھر بعد میں یہ جمعہ 8 دن بعد تو ہے, تو اس میں تھوڑا سا اہتمام ہمیں تیاری میں بھی رکھنا چاہیے اور نمازوں میں بھی یہ کرنا چاہیے. یہ کریں گے تو انشاءاللہ ان کی برکتیں نصیب ہوگی. مزید کال.